crypto.pk کی پیشکش ڈیکرپٹڈ میں خوش آمدید۔ یہ وہ سلسلہ ہے جہاں ہم پاکستان میں کرپٹو، بلاک چین اور اے آئی کے مستقبل پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، پاکستان کی کرپٹو پالیسی میں جو بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ تبدیلی ملک کے تقریباً 40 ملین کرپٹو صارفین کے لیے کافی معنی رکھتی ہے۔ اب تک تو صورتحال آپ جانتے ہیں کافی غیر یقینی سی رہی ہے۔ کبھی لگتا تھا اسٹیٹ بینک پابندی لگا دے گا، کبھی حکومت خود ہی بٹ کوائن مائننگ جیسے منصوبوں کی باتیں کر رہی تھی۔ تو لگتا ہے کہ اب یہ غیر یقینی صورتحال یا الجھن شاید ختم ہونے والی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اب وہ جو ایک گرے ایریا تھا نا، جی، اس سے نکل کر ایک واضح ایک سرکاری ریگولیٹری فریم ورک کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور اس کا بنیادی مقصد صرف یہ نہیں کہ ہاں بھئی لیگل کر دیا، بلکہ سرمایہ کاروں کا تحفظ، اس کو یقینی بنانا ہے اور مارکیٹ میں ایک اعتماد لانا ہے۔ تو پہلا قدم کیا ہے اس سمت میں؟ ہم سن رہے ہیں کہ کوئی نئی کاؤنسل وغیرہ بن رہی ہے۔ جی، پاکستان کرپٹو کاؤنسل PCC جسے کہہ رہے ہیں، وہ بنائی جا رہی ہے۔ یہ کافی ہائی لیول باڈی ہوگی، وزیر خزانہ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور اس کا مقصد ہے کہ جتنے بھی متعلقہ لوگ ہیں، ریگولیٹرز ہیں، ٹیکنالوجی کے ماہرین ہیں، قانونی مشیر ہیں، ان سب کو اکٹھا کیا جائے، تاکہ ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ متفقہ حکمت عملی بن سکے، ایک مربوط نظام بن سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم باقاعدہ ریگولیشن کی طرف جا رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ بس کرپٹو کو قانونی کہہ دیا۔ اور کیا اس سے سرمایہ کاروں کو واقعی کوئی تحفظ ملے گا؟ بالکل، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ مقصد صرف لیبل لگانا نہیں ہے، مقصد ہے ایک محفوظ ماحول دینا۔ تو جو نئے قوانین آ رہے ہیں، ان کا بڑا زور سرمایہ کاروں کے تحفظ پر ہی ہوگا۔ اچھا، حکومت سمجھتی ہے کہ ڈیجیٹل اثاثوں میں خطرات ہوتے ہیں، فراڈ کا خطرہ ہے، مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ تو توقع یہی ہے کہ جو نئے ضوابط آئیں گے، ان میں صارفین اور ان کے پیسوں کی حفاظت کے لیے ٹھوس اقدامات ہوں گے۔ ایک ٹیکنیکل کمیٹی بھی اس فریم ورک پہ کام کر رہی ہے۔ اور یہ جو کرپٹو ایکسچینجز ہیں، ان پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں باقاعدہ لائسنس یافتہ پلیٹ فارمز ہوں گے؟ یقیناً، ریگولیشن کا ایک بہت اہم حصہ ایکسچینجز کی نگرانی ہی ہے۔ تو جلد ہی پاکستان میں جو بھی کرپٹو ایکسچینج کام کرے گی، اسے لائسنس لینا پڑے گا۔ صحیح۔ اس مقصد کے لیے ایک نئی اتھارٹی، پاکستان ڈیجیٹل ایسٹ اتھارٹی یعنی PDAA بنانے کی بھی تجویز ہے۔ اچھا، PDA۔ جی، تو یہ PDA لائسنس بھی دے گی اور پھر نگرانی بھی کرے گی کہ یہ ایکسچینجز قوانین پر اور حفاظتی معیارات پر عمل کر رہی ہیں یا نہیں۔ اس سے صارفین کو زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد پلیٹ فارمز ملیں گے۔ یہ تو ریگولیشن کی بات ہو گئی، لیکن حکومت کے کچھ عزائم تو اس سے بھی آگے لگ رہے ہیں، خاص طور پر وہ جو بٹ کوائن مائننگ کی بات ہے توانائی کے شعبے میں۔ یہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے؟ جی ہاں، یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ حکومت کے پاس جو تقریباً 2000 میگا واٹ اضافی بجلی ہے، اسے بٹ کوائن مائننگ اور شاید AI ڈیٹا سینٹرز کے لیے استعمال کیا جائے۔ نظریہ تو یہ ہے کہ اس طرح جو بجلی ضائع ہو رہی ہے اسے ایک پیداواری اثاثہ بنا لیا جائے، کچھ آمدنی ہو، روزگار پیدا ہو۔ ٹھیک۔ لیکن یہاں عملی چیلنجز بہت ہیں۔ ملک میں پہلے ہی بجلی کی کمی رہتی ہے، جی یہ تو ہے۔ اور انرجی گرڈ کتنا مستحکم ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو عزائم تو ہیں، مگر کامیابی کا انحصار ان چیلنجز سے نمٹنے پر ہوگا۔ ایک اور اہم سوال جو یقیناً بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا، وہ ہے شریعہ کمپلائنس کا۔ کیا اس پہلو پر بھی کوئی غور ہو رہا ہے؟ دیکھیں، فی الحال تو جو بنیادی توجہ ہے وہ مالیاتی ریگولیشن پر ہے۔ صحیح۔ لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے، خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم دوسرے ممالک کو دیکھ رہے ہیں، جیسے متحدہ عرب امارات ہے، ملیشیا ہے۔ انہوں نے اپنے کرپٹو فریم ورک میں شریعہ کمپلائنس کو شامل کیا ہے۔ کہیں شریعہ ایڈوائزری بورڈز ہیں، کہیں اثاثوں کی اسکریننگ ہوتی ہے۔ تو پاکستان ان ماڈل سے سیکھ سکتا ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ مستقبل میں شریعہ کے مطابق ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے بھی رہنما اصول بنائے جائیں۔ اچھا، تاکہ وہ لوگ بھی سرمایہ کاری کر سکیں جو اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کرپٹو کے حوالے سے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ جو غیر یقینی کیفیت تھی وہ ختم ہو رہی ہے اور ایک باقاعدہ ریگولیٹڈ ماحول بننے جا رہا ہے۔ اس سے امید ہے کہ سرمایہ کاروں کو زیادہ وضاحت ملے گی، زیادہ تحفظ ملے گا۔ بالکل، چیلنجز تو رہیں گے، یہ نہیں کہ سب کچھ فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔
لیکن سمت واضح لگ رہی ہے، ایک باضابطہ، ایک منظم ڈیجیٹل اثاثہ ایکو سسٹم بنانا ہے۔ یہاں ایک بات شاید سوچنے والی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ نئے قانون یہ کہاں تک حقیقی جدت ترازی یعنی انوویشن کو فروغ دیں گے اور کہاں تک یہ صرف کنٹرول نافذ کرنے پر مرکوز ہوں گے۔ یہ توازن قائم رکھنا بہت اہم ہوگا۔ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ آپ کا، اور آپ سب سننے والوں کا بھی شکریہ۔ پاکستان میں کرپٹو کی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے باخبر رہنے کے لیے کرپٹو پی کے ضرور وزٹ کرتے رہیں۔ ڈی کرپٹڈ کے اگلے جائزے تک کے لیے خدا حافظ۔